سچائی پر مبنی ہے، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب ایڈوکیٹ۔ ناظرین، ایک خبر دیکھی جو میں اسے غلط خبر تو نہیں کہوں گا، لیکن اسے اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا کہ کچھ لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، اور وہ تھی کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں۔ اب اکاؤنٹ کس کا نہیں ہے؟ یعنی جو پی ٹی سی ایل، ای او بی آئی اور یہ آپ کا جو نیشنل بینک ہے، ان کے امپلائیز جن میں سے کوئی 50 ہزار روپے لے رہے ہیں اور کچھ تو بہت ہی کم لے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا گزر بسر ان پہ ہے، انہیں بھی تشویش ہوگی۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے اس خبر کا۔ اس میں بات یہ ابری ہے ڈی این ایف بی پی، ڈی این ایف بی پی۔ اب ڈی این ایف بی پی کیا ہے؟ یہ ہے ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن، اور اس میں ایف بی آئی نے یہ کہا ہے کہ اس پر ان کے اکاؤنٹس بند ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میں عام ناظرین کی بات کرتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس پر تو ظاہر ہے اس میں پھر اے ایم ایل کا بھی نام آیا، سی ایف ٹی کا بھی نام آیا۔ آج ہم عام آدمی کو اور کاروباری طبقہ اس کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ کس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آج ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد عام جو بندہ نہیں، یا وہ بھی نہیں کہ جس نے رجسٹریشن نہیں کروائی، ایسی بات نہیں ہے ایف بی آر سے رجسٹریشن نہیں کروائی، بلکہ اس میں کچھ بزنس، کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینئر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ آخر تک دیکھیے اور آگے آپ اسے شیئر بھی کیجیے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈی این ایف بی پی سے متعلقہ، یعنی کہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن، یہ اصطلاح بار بار آئے گی، اس لیے اب میں ڈی این ایف بی پی کہوں گا، یہ سن لیں آپ۔ وہ ہیں اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرنے والے، ریئل پراپرٹی کا کام کرنے والے، اور جیولرز، کیونکہ اس میں اے ایم ایل بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت ایک سینسٹیو بات ہے۔ اے ایل ایف کیا ہے، اے ایم ایل کیا ہے؟ وہ ہے اینٹی منی لانڈرنگ۔ تو یہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی بات ہے، آپ کے حوالے سے اس میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے راستہ روکنا ہے کن کا؟ جو خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا سمپل کرپشن کی، جیسے کہ یہ میں نے آپ سے ابھی کہا ہے اینٹی منی لانڈرنگ، اس کے لیے بھی سخت قوانین موجود ہیں باقاعدہ، اور وہ آپ پتہ ہی ہے آپ کو، کورٹ کیسز میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب اس پر ذرا گرپ سخت کرنے کی بات ضرور ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات وہ ہے سی ایف ٹی کی۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاؤنٹرنگ دا فائنانسنگ آف ٹیررزم، یعنی کہ جو رقم بیرون ملک سے آ رہی ہے اور وہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی غرض سے آ رہی ہے، اسے غور سے دیکھا جائے گا، اس پر کڑی نگاہ رکھی جائے گی۔ اور یہ قوانین پہلے بھی سے بھی موجود ہیں، لیکن اب انہیں ایک اور زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ نہیں کہا جا سکتا آج کل کا جو دور ہے اس میں کس ذرائع سے جس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کیا وہ ٹیررزم کو فروغ تو نہیں دے رہا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالیہ واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ آپ کاروبار کریں، آپ کے کاروبار کو کوئی کچھ ٹچ نہیں کر رہا، پینشنر حضرات خاطر جمع رکھیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہنے جا رہا۔ تو یہ تھی آج کی تفصیل، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے آپ ضرور
آگے شیئر کریں لوگوں کو تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی جائے۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ نظر فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، ابھی ہم نے کچھ باتیں آپ سے کی تھی، وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا لائیو سیشن میں، کچھ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ تھا، تو بہرحال ہم آپ کو دوبارہ کچھ چیزیں گوش گزار کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں اور سوالات ہر کیٹیگری کے پینشنرز کا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ امپلائیز بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو مصدقہ خبر اب میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو وی لاگ پہ یہ کہتا ہے کہ یہ اتنے فیصلہ ہو گیا ہے اصولی طور پہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ خبر صحیح ہو، لیکن اس وقت آج جب میں یہ عید کا دوسرا روز ہے، بلکہ آپ کو عید کے دوسرے روز کی مبارکباد بھی، امید ہے کہ آپ خوش انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس وقت بنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہے، آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ابھی تک کوئی خبر مصدقہ نہیں ہے، ویسے 10% تک 10% امپلائیز کو اور 7% پینشنرز کو اضافے کی زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ مصدقہ ہے، اسے میں ابھی نہیں کہوں گا، لیکن اللہ کرے کہ فیصلہ اس سے بھی زیادہ 50% بھی لوگ کہتے ہیں۔ اور ایک ڈیولپمنٹ میں بتاؤں آپ کو کہ زرداری بلاول صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ 50% کم از کم اضافہ کیا جائے، اگرچہ اس کی وجہ ایک سیاسی بھی لگتی ہے، لیکن بہرحال بات تو دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو انہوں نے بات یہ کی، اور شاید میں کسی بلاگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ پیپلز پارٹی کا امپلائیز کے حوالے سے خاص طور پر ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ تو اب تو یہ کرنے والوں کا ہے، انہوں نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اور یہ امپلائیز کے حق میں بہرحال یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مثبت اثر آتا ہے یا نہیں۔ آپ کو بہرحال بجٹ سپیچ تک ویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ آخری موقعوں پر بھی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مختصر ترین، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے اجازت چاہیں، ایک خبر جو رہ گئی تھی وہ آپ کو ایک گوش گزار کر دیتے ہیں کہ وہ ایک لوکل ہمارے اللہ نواز کھوکر صاحب ہیں، بہت وہ سروس کنسلٹنٹ ہیں، اور بے شک وہ ہمارے کولیگ ہیں، لیکن میں کسی بھی اپنے اچھے کولیگ کی اچھی کوشش کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ریلیف لے کر دیا ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سیکٹری لوکل کونسل جو ہیں انہیں نکال دیا گیا تھا مختلف قسم کے الزامات لگا کر، تو دونوں طرف سے دلائل پیش ہوئے، اور ان کے مضبوط دلائل کی، کھوسا صاحب کے مضبوط دلائل کی وجہ سے انہیں ریلیف ملا، اور یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر کسی کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور ہم اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری خبر، اب یہ میں کیٹیگری کی ذرا بات کر لوں، پی ٹی سی ایل کے حوالے سے تو بجٹ اضافہ چونکہ فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، پٹیشنرز کی حد تک اگرچہ ریلیف مل رہا ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا اضافہ ہوگا، اور باقی ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں۔ اور نیشنل بینک کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہنا تھا مجھے، ظفر صادق صاحب نے، اور وہ بات نہیں کر سکے، یا انہوں نے آنا تھا یا کوئی اپنی آڈیو بھیجنی تھی، تو ان سے ابھی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ جب بات کریں گے تو اس کا علیحدہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، اور ان کے اندرونی انسائڈ سٹوریز کیا ہیں، نیشنل بینک اپنے پینشنرز کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، کورٹ کیس کی صورتحال کیا ہے۔ اب ہم لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک بات مظلوم طبقے کی بھی کر لی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، انتہائی تکلیف دہ امر ہے،
EOBI کے پینشنرز کی پینشن کی اماؤنٹ. کیا یہ مذاق ہے؟ جو مزدوری کوئی شخص کرتا ہے، پرائیویٹ نجی مزدور جسے آپ ہائر کر لیتے ہیں 2 یا 3 دن کے لیے، آپ کے گھر میں آپ نے پلستر کرنا ہے یا پینٹ کرنا ہے، یا اس کی جو اجرت ہے وہ 1500 سے 2000، اور بعض اوقات اگر وہ ہنرمند ہے تو 3 سے 4000 روپیہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کم سے کم بھی لگائے 1500 بھی لگائے تو ایک شخص جو منیمم ویج سے علیحدہ رہتے ہوئے، پرائیویٹ کسی رجسٹرڈ ادارے سے علیحدہ رہتے ہوئے، جو نجی طور پر گھر میں کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور جس نے ساری عمر کئی دہائیاں دی ہیں، اور پھر ایک تکلیف دہ بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ EOBI میں 60 سال ہے عمر ریٹائر ہونے کی، خواتین کی ہے 55 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانکن ہے، یہ پرانی، اب مجھے اپڈیٹ نہیں ہوں میں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی ہے. مجھے کچھ لوگ افواہ کے جو ہیں وہ کسی نے اس طرف میرا خیال توجہ ہی نہیں دی. کان میں جو کام کرتے رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی 55 سال ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر عورت کمزور ہوتی ہے مرد کی نسبت. رائٹس جو ہیں وہ تو اسلام برابر کے دیتا ہے انسانیت کے طور پہ، لیکن یہ رعایت انہیں 55 سال کی ملتی ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ مرد جو کانکن میں کام کرتے ہیں کئی دہائیوں تک، وہ اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں جناب شہباز شریف صاحب سے کہ کیا آپ کا دل دکھتا نہیں؟ کیا کسی نے آپ کو یہ تکلیف دہ حقیقت بتائی ہے جو آپ کی نظر میں انتہائی معمولی، بلکہ اور بیوروکریٹس کی نظر میں بھی EOBI کے جو ڈیپوٹیشن پہ آنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی کبھی اس موضوع پہ نہیں سوچا ہوگا؟ تو میں ارباب اختیار کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا کے لیے کچھ سوچئے. یہ ٹھاٹ باٹ سب یہیں رہ جانے. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اور ہاں، اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو میرا سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا لیکن ریگولر دیکھتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجیے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل کے سلسلے آسان قانون کی ایک کڑی. اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لاء کے مطابق، مسلم فیملی لاء کے مطابق بات کریں گے. اور ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، اسے خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی بڑی زبردست ترمیم آ گئی ہے، اب ایسا ہوگا، اب ویسا ہوگا. تو ہم جو اپنے دوسرے چینل پہ بھی جس طرح کس حد تک کوئی خبر سچی ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور ہمارا یہ، ہم بغیر لگی لپٹی رکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا یہ جو ہے وکلا کے لیے نہیں بلکہ عام عوام کی ریلیف کے لیے یہ گفتگو ہے جو ہم کرتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے آپ کو کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلیں گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی لوگ سامنا کر رہے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو ایک مسلم فیملی آرڈیننس جو ہے اس میں ایک ترمیم آئی ہے 19 جنوری 2026 کو. وہ ترمیم کیا ہے؟ وہ کچھ یوں ہے کہ نکاح رجسٹریشن اور نان و نفقہ، یہ مینٹیننس یعنی کہ اخراجات، بچوں کے اخراجات خصوصی طور پر، اس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور وہ بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا کے اہم بات بعد میں بتاتا ہوں، بلکہ 2 اہم بات بتاتا ہوں. آپ آخر تک جڑے رہیں. اور یہ 2 باتیں، ایک تو یہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک جنرلی آپ کے نالج میں یقیناً اضافہ ہوگا. اور آپ کو اس سے شاید اگر آپ متاثرہ ہیں کسی معاملے میں
تو شاید آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو، تو اس لیے آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اخراجات جو جرمانے ہیں، مثال کے طور پر یہ ضروری ہے نکاح خوان کے لیے یا نکاح رجسٹرار کے لیے، بعض صورت میں یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں قانون نے فکس کی ہوئی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ نکاح کا فارم جب بھرا جائے تو لڑکی اور لڑکے سے پوچھا جائے۔ گواہ اور ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود کر لیتے ہیں معاملات، اور پھر بعد میں وہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم تمام ماں باپ والدین جو اپنے بچوں کا بھی رشتہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سائن سے پہلے انہیں پڑھوا لیں کہ ہم نے آپ کی بہاف پہ یہ لکھا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ بہرحال اگر اس کی وائلیشن ہو تو اگر جرمانوں میں رد و بدل ہوا ہے، بلکہ جرمانے انکریز ہوئے ہیں، اگر کسی خلاف ورزی پر نکاح رجسٹرار یا نکاح خوان کو 5,000 جرمانہ دینا پڑتا تھا تو اب اسے 50,000 دینا پڑے گا۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی کچھ یوں ہے۔ اب ہم آپ کو اس کی اصل روح بتا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے یہ بات۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نکاح ہو گیا، اس کے بعد خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی، کھلا ہوا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے قطع نظر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک کاغذوں میں وہ اپنی خامند کے حق پہ بیٹھی ہے، جھگڑوں کی وجہ سے وہ اپنے پاس بیٹھی ہے، جو بھی کوئی صورت ہو۔ بہرحال خرچے کا پہلے یہ تھا کہ لڑکی جو ہے وہ کرتی تھی چارہ جوئی، اب یہ اختیار دے دیا گیا ہے لڑکی کی دادی کو اور بچے کی دادی کو، اس کی والدہ کو، اور کوئی بھی نمائندہ، آتھرائزڈ نمائندہ، وہ متعلقہ ادارے وہ اس کے لیے چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اب چارہ جوئی کی یہاں میں سب سے پہلی وضاحت جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور دوسری جو آپ کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے قانون 2026 کی اس ترمیم کو کہ جیسے یہ منظور ہو گیا ہے اور اب اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سٹل یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ابھی قائمہ کمیٹی کے سامنے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا ہے، اور اس کے بعد اب اس پر گفت و شنید ہوگی، اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، اور پھر یہ معاملہ جائے گا قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں یہ اپروو اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائے گا پریزیڈنشل سگنیچر کے لیے، اور اگر پریزیڈنشل سگنیچر ہو جاتے ہیں یا تو وہ بھیج دیں گے واپس کہ اسے کچھ ترمیم کریں یا جو بھی دوبارہ تجویز دے سکتے ہیں، لیکن بالعموم وہ سائن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گزٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ تو ابھی صرف سینٹ کا معاملہ ہے، ابھی آگے صداروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ دوسری اہم ترین بات جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت سے معاملات جن میں خاص طور پہ لڑکی والوں کو جانا پڑتا ہے عدالت میں، بہت سے معاملات مصالحتی کونسل طے کرنے کی مجاز ہے۔ اگر خرچہ نہیں دے رہا شوہر تو مصالحتی کونسل سے رابطہ کیا جائے، لڑکی کا باپ بے شک چلا جائے اور وہ جا کر وہاں انہیں یہ بتائے کہ اس طرح خرچہ نہیں دیا جا رہا، تو وہ نوٹس ایشو کر سکتا ہے اور وہ خرچہ دلوا سکتا ہے، اور اگر وہ اس نے خرچے کے آرڈرز دے دیے ہیں، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو عدالت پھر مصالحتی عدالت جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے، اور پھر ان کی جائیداد کی کرکی کے معاملات بھی آتے ہیں، یعنی اس میں بھی آپ کو عدالت میں جانا نہیں پڑتا۔ یہ ہے آپ کی سہولت کی بات۔ تو یہ مفاد عامہ میں ہم آپ کو یہ کرتے ہیں، قانون کے ایک طالب علم بھی ہیں، پریکٹیسنگ لائر بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کوشش یہی کی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ تو یہ ایسی ویڈیو ہے کہ جسے آپ کو چاہیے کہ بلا تردد اسے اور لوگوں تک شیئر کیجیے۔
آسان قانون کے ساتھ آئندہ پھر ہم حاضر ہو جائیں گے.